الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الہادین المہدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا یہ پیغام پائنیئر سیمنٹ فیکٹری کے تمام ورکرز، فیکٹری مالکان، جناب ایم ڈی صاحب، جی ایم صاحب، دیگر افسران اور سیکیورٹی افسران، سیکیورٹی گارڈز اور تمام ورکرز جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے نام ہے۔ دراصل یہ ایک مبارکباد کا پیغام ہے کہ کچھ عرصہ پہلے، بلکہ چند ہفتے پہلے، میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا مزدوروں کے حقوق کے بارے میں، اور فیکٹری کی انتظامیہ نے اور خاص کر ایم ڈی صاحب نے اس پہ ایکشن لیا اور 36 گھنٹے کے اندر اندر یہ والا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ مجھے موصول ہوا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ پائنیئر سیمنٹ فیکٹری چنکی نے باوجود مالی مشکلات کے اپنے ملازمین کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے ہیں۔ انکریمنٹ برائے مالی سال 2020 اینڈ 21 ادا کر دی گئی ہے۔ تنخواہوں میں اضافہ جولائی 2020 سے لاگو کیا گیا ہے اور بقایا جات ادا کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ملازمین جو ترقی کے لیے اہل تھے ان کی ترقی کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور آئندہ بھی ان کی فلاح و بہبود جاری رکھنے کا عہد کیا گیا ہے۔ تو اس پر یقیناً ارباب اختیار پائنیئر سیمنٹ فیکٹری مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ بڑی ناانصافی ہوتی کہ میں مطالبہ تو کر رہا تھا اپنے بیان میں، لیکن پھر میں مبارکباد پیش نہ کرتا۔ جناب، آپ کا یہ قدم جو آپ نے اٹھایا ہے یہ قابل تحسین ہے۔ مزدوروں کے ساتھ یکجہتی میں جس نوجوان نے اہم کردار ادا کیا اس کا ذکر بھی نہ کرنا ناانصافی ہوگی۔ اس جوان کا نام ہے ملک عمران۔ اس نوجوان سے میں آج تک میری کوئی ملاقات نہیں، نہ میں ملا ہوں، نہ میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں، مگر مجھ تک جو اطلاعات پہنچی ہیں ان میں یہی بتایا گیا ہے کہ اس نوجوان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ تمام نامساعد حالات کے باوجود یہ کھڑا رہا ہے، نتائج کی پرواہ کیے بغیر، اور جب تک معاملہ حل نہیں ہوا یہ ڈٹا رہا ہے۔ تو میں اس کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حاجی ملک احمد شیر صاحب جو میرے ایکس کولیگ بھی ہیں، انہوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے اس جو مسائل تھے ان کو حل کروانے میں، تو وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ باقی اس نوٹیفیکیشن میں ایک ذکر کیا گیا ہے کہ مالی مشکلات، اتنے بڑے ادارے کو مالی مشکلات کا آنا ایک بڑا عجیب سوال ہے۔ میں ظاہر ہے ایم ڈی صاحب یا مل مالکان کا بہت بڑا لیول ہے، میرا کام نہیں ہے کہ ان کو میں کوئی نصیحت کر سکوں، مگر دنیا بھر میں جو کامیاب فرمیں ہیں، جو کامیاب کمپنیاں ہیں، وہ دو کام کرتی ہیں۔ ایک تو اپنا جانشین کریٹ کرتی ہیں کہ ان کے بعد کون کام سنبھالے گا۔ دوسرا جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہوتی ہے وہ کسٹمر کو پاس آن کرتے ہیں، نہ کہ خود ابزارب کرتے ہیں۔ وہ کاسٹ اگر خود آپ ابزارب کریں گے تو گھوڑا جب گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا؟ لیکن ہمارے ملک میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سے قیمتیں طے نہیں ہوتی، قیمتوں کا تعین نہیں ہوتا، بلکہ حکومتیں کنٹرول کرتی ہیں، اور اب بھی وہی حال ہے، جس کے باعث یہ منشی حضرات پھر آپ کو انڈر کٹس کی ترغیب دیتے ہیں کہ جی مزدور کی تنخواہ کھا لو، فلاں سے کٹنگ کر لو، فلاں سے کر لو، اور اس طرح آپ کی بچت ہو جائے گی، آپ کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ سیم رہے گا۔ مگر ایم ڈی صاحب آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ نے مزدور رہنماؤں کو فون کر کے بھی کہا ہے کہ آپ ہمارے بیٹوں کی طرح ہو، اور آپ نے وہی باپ ہونے کا ثبوت دیا ہے، جس کے لیے آپ قابل تحسین ہیں۔ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے،
یہ آپ کی اولاد ہیں، واقعی یہ آپ کے بیٹے ہیں اور یہی کماؤ پوت ہیں آپ کے، یہی آپ کو کما کے دینے والے ہیں، آپ نے ان کی خیر خواہی کی ہے، اللہ آپ کی خیر خواہی کرے فرمائے۔ باقی میں مزدوروں کو بھی یہی درخواست کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف میں ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت کے ساتھ اپنے مالک کی خیرخواہی کرتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ادارہ آپ کا ادارہ ہے، یہاں سے آپ کی اور ہم سب کی روزی روٹی چل رہی ہے، تو آپ دل لگا کے کام کریں اور دیانتداری سے کام کریں۔ ان لوگوں نے ایک احسان کیا ہے کہ یہاں آ کے یہ فیکٹری قائم کی ہے۔ ہمارے علاقے میں بے روزگاری تھی، چلو جتنے لوگوں کو روزگار ملا ہے کچھ تو ہوا ہے، تو آپ اپنا کام دیانتداری سے کریں، اس فیکٹری کی خیرخواہی کریں اور کہیں بھی بد دیانتی کا ثبوت نہ دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے۔ باقی یہ ادارے جتنے بھی ہوتے ہیں یہ ہماری ملکیت ہوتے ہیں، ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں اور ہم اپنی تنخواہ لے جاتے ہیں۔ جو مالک ہے اس نے تو پیسہ لگا دیا ہے یہاں پہ آ کے، تو اب اس کو کامیاب کرنا یا چلانا یہ ورکرز کا کام ہے۔ تو یہ ذمہ داری جتنی مالک کے کاندھوں پہ ہے اتنی ہی آپ کے کاندھوں پہ بھی عائد ہوتی ہے۔ تو آپ کو میری درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ اس ادارے کی خیر خواہی کریں۔ اب میں ایک خاص بات کا ذکر کرنے لگا ہوں، کیونکہ میں اس ادارے میں کبھی آیا نہیں، کبھی میں فیکٹری کے اندر نہیں گیا۔ میرے بڑے بھائی پیرزادہ سید محمود الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں فیکٹری میں تھے تو میں ایک دفعہ ان کو ملنے آیا تھا، اس کے علاوہ میں کبھی فیکٹری کے اندر نہیں گیا، نہ ہی میں کسی کو جانتا ہوں۔ بہرحال ایک تعلق ہے علاقے سے، تو میں نے اس وجہ سے یہ بیان جاری کیا۔ اب رہی ہمارے ضلع کی سیاسی بدماشیاں، آپ لوگوں کا کردار ہمیشہ سیاستدانوں کا منفی رہا ہے ہمارے ضلع میں، اور خاص کر دامن مہاڑ کے ساتھ آپ کی کوئی لگتا ہے ذاتی دشمنی ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آپ کا آج تک کردار کیا رہا ہے۔ ان مزدور رہنماؤں کے ساتھ ایک سیاستدان صاحب ضلع کے ملے اور وہ بھی دوغلے تھے، تو جس کے آپ ساتھی ہوں ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کی جڑیں ہی کاٹتے رہے۔ جو آپ کا کردار ہے آپ نے وہی ادا کرنا تھا۔ میں اپنے دامن مہاڑ کے باسیوں کو گولے والی سے لے کر دائیوال تک میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، ایک شخص جو بدر میں قیدی بن کے آیا تھا اور اس کو محض اس بات پہ چھوڑ دیا گیا بغیر فدیہ کے کہ تم آئندہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ وہ غریب تھا، اس نے کوئی عذر پیش کیا کہ گھر میں بیٹیاں ہیں، سودا سلف لے کے دینے والا کوئی نہیں، تو مجھ پہ رحم کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ وہی شخص احد میں دوبارہ آ گیا اور پکڑا گیا، تو جب پکڑا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے وہی عذر پیش کیا جو اس نے پہلے کیا تھا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے اس بدبخت کی گردن اڑاؤ، کیونکہ مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا، بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ سوراخ وہی ہے، ہم 70 سال سے اس سے ڈسے جا رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا۔ پہلے جناب دادا صاحب تھے، پھر ان کا بیٹا آیا، پھر پوتا آیا، یہ اہلیان پدراڑ یہ ایک ہی خاندان ہے، یہ کوئی 2 نہیں ہے، یہ نام بدل کے آتے ہیں، کبھی ماموں جان ہے تو کبھی بھانجا، کبھی دادا جان ہے تو کبھی بیٹا، پھر اس کا پوتا۔ یہ ہم لوگ ان کی رعایا ہیں، یہ وائسرائے ہند ہیں، ان کا جو دل چاہتا ہے وہ دامن مہاڑ کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔
اور دھوکہ اگر کوئی کہے کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا، تو یہ ماموں جان تقریباً مجھے یاد ہے کہ 4 دفعہ الیکشن جیتے ہیں یہاں سے، پھر ایک دفعہ انہی کی فرمائش پہ بھانجا صاحب بھی جیت گئے، 5 سال انہوں نے بھی لگا لیے، اب پھر وہی براجمان ہے ہماری قسمت پہ۔ 3 سال گزر گئے، اس پورے عرصے میں ہمارے دامن موہاڑ میں انہوں نے ایک اینٹ تک نہیں لگائی، اور کچھ چمچے جو ہیں ان کا یہی جواب ہوتا ہے جی وہ بڑے سمارٹ تھے، بڑے اچھے انسان تھے، انہوں نے کام کیے۔ بھائی کون سا کام کیا؟ کوئی مجھے ایک تو دکھاؤ۔ میں تو غیر سیاسی آدمی ہوں، میں کوئی سیاسی بحث نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کے کردار گنوا رہا ہوں کہ ماموں نے کیا کیا اور اب بھانجا کیا گول کھلا رہا ہے آج ہمارے علاقے میں۔ وہ ایک ہماری بہن تھی، انہوں نے 15 سال ہمارا بیڑا غرق کیا، ایک اینٹ تک نہیں لگائی، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس ہماری بہن نے دھوکہ نہیں کیا، تو وہ گورنمنٹ ہائی سکول جبی شریف میں گیس کے سلنڈر رکھ کے وہ جو گیس کا افتتاح کیا تھا وہ کدھر گیا؟ وہ دھوکہ نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اس کے بعد آپ نے پائپ ڈلوائے اور پھر پائپ اٹھوا لیے، وہ ایک آپ چھوٹی سی کرین بھی لے آئے جو وہ گڑھے کھود رہی تھی پائپ دبانے کے لیے۔ اس سے بڑا بھی دھوکہ اور کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پائپ بھی وہاں سے اٹھوا لیے؟ کدھر گئی وہ گیس ہماری؟ وہ سلنڈروں والا کیا دھوکہ نہیں تھا؟ اب وہ نااہل ہوئی، یہ جو بھی ہوا، وہ ہماری بہن ہے، میں کسی کے اعتراض نہیں کر رہا، لیکن اب ان کے شوہر نامدار وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اور وہ جناب ید طولہ رکھتے ہیں مکو ٹھپنے کا ہارے کا، اور خاص کر خرید و فروخت۔ اور یہ ہمارے علاقے کے چٹ کپڑ جو ناسور ہیں ہمارے علاقے کے، یہ ہماری تقدیر بیچتے ہیں، یہ چند ٹکوں کی خاطر یہ بک جاتے ہیں۔ میں وہ حسن نثار کا ایک کال کوٹ کر دیتا ہوں، کوٹ ان کوٹ، کہ گائے جو ہے وہ ایک بددیانت جانور ہے، تھوڑے سے چارے کی خاطر وہ اپنے بچے کا دودھ کسی کو دونے دیتی ہے، مالک کو، اس کا دودھ کوئی اور دو لیتا ہے، وہ چارہ چرتی رہتی ہے، تھوڑا سا چارہ، ایک مٹھی بھر۔ تو گائے ایک بددیانت جانور ہے، اور ایک اور نجس جانور کا بھی وہ نام لیتا ہے کہ اس کے گلے میں پٹا ڈال کر اور رسی تھام کر جو مالک ساتھ چل رہا ہوتا ہے، وہ کتا اس کے ساتھ بھی دم اٹھا کے چل رہا ہوتا ہے بڑے فخر سے، اس کو شرم تک نہیں آتی۔ کتا ایک بغیرت جانور ہے، وفادار نہیں ہے، یہ میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں۔ تو ان کے لینڈ کروزروں کے آگے ناچتے یہ معاشرے کے ناسور، میں ان کو بھی ایک پیغام دے رہا ہوں کہ ان کا راستہ نوجوان روکیں۔ ہماری جہالت کا یہ عالم ہے کہ ایک پارٹی کا جلسہ اگر ایک دارے پہ یا ایک بیٹھک پہ ہوا ہے تو ہماری چونکہ اس چچا زاد بھائی کے ساتھ لگتی ہے جس نے وہ جلسہ کروایا، ہم نے دوسرے کو پکڑ کے لے آنا ہے۔ یہ مٹکے سے نکال کر اپنی جیکٹیں اور واسکٹیں پہن لیتے ہیں ان دنوں میں، مونچھوں پہ جناب کالک مال لیتے ہیں اور ان کے لینڈ کروزروں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھتے کیا ہیں، بلکہ ان کو چھوٹی چھوٹی کاریں دے دی جاتی ہیں، یہ سارا دن اپنے گھومتے پھرتے ہیں، اس میں اپنے کام کرتے ہیں اور جناب برادری کی دعا خیریں دیتے ہیں۔ یہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا خیریں دیتے ہو تم لوگ، کیا دعا خیر دیتے ہو؟ وہ جو بے ایمان دعا خیر لے رہا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں یہ دعا خیر لے رہا ہوں، میں نے کوئی کام نہیں کرنا، میں نے پیسہ بنانا ہے۔ اور یہ جو دعا خیر دے رہے ہوتے ہیں برادری کے، ان کی بھی شرم اور غیرت مر گئی ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں ایسے بنواتے ہیں جیسے سب سے بڑا رشتہ دار ان کا یہی امیدوار ہے۔ اب کدھر گئے؟ اب آپ کو اپنی کوٹھیوں میں گھسنے نہیں دیتے۔ اور یہ وائسرائے لاہور اور پنڈی اور اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں، یہ وقتاً فوقتاً تشریف لاتے ہیں اپنے حلقے میں، اور یہ مردے تلاش کرتے ہیں کس کس کا مر گیا ہے، غریب نہیں، فیملی کا بڑا جس کے پیچھے 200-400 ووٹ ہے، اس کے پاس جا کے یہ جناب فاتح خوانی شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک صاحب ہیں ضلعی لیول کے، وہ جناب ہر اتوار کو ان کی سوشل میڈیا پہ تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، وہاں فاتح خوانی کی، وہاں فاتح خوانی کی۔ ان کی فاتح خوانیاں دیکھو، یہ جب آتے ہیں نا فاتح پڑھنے کے لیے تو ان سے سورت فاتح ہی سن لو، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، ان کو وہ بھی نہیں آتی ہوگی۔ وہ کل ہی ایک کلپ چڑھا ہے اس کا، غلام سرور خان وزیر ہوا بازی،
وہ سورہ الناس بھی غلط پڑھ رہا ہے، اس کو وہ نہیں پڑھنی نہیں آتی. سن لیں، میری وال پہ پڑی ہے، میری پروفائل میں جا کے چیک کریں، آپ کو مل جائے گی. یہ جو فاتح خانیاں پڑھتے ہیں نا، آپ سید یوسف رضا گیلانی کا وہ دیکھ لو، ان کے کلپس اٹھا کے، وہ ایسے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، منہ تک نہیں ہل رہا ہوتا. ان کو بھی چیک کریں جب یہ آتے ہیں فاتح خانی کے لیے، اور ان کو کہیں خدا را ہمارا مردہ آپ کی فاتح خانی کے بغیر بھی بخشا جائے گا. علاقے میں کام کریں. اسی جو سڑک ہماری کا حال تھا اور ابھی بھی ہے، میں فیکٹری والوں کو یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس پہ کچھ توجہ دیں، اس کو بنوائیں اور جلدی مکمل کروائیں. وہ آدھی ادھوری بیچ میں چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں. یہ روزانہ اس سڑک سے گزر کے فاتح خانیاں کرنے کے لیے آ جاتے تھے، مگر ان کو شرم تک نہیں آتی تھی. ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے. اور میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اتنی ضعیف الاعتقادی کا ثبوت نہ دیں کہ جی پیر سجاد ہمارے دروازے پہ آ گیا، اگر ووٹ نہ دیا تو کوئی قیامت آ جائے گی. اگر میرے کہنے پہ آپ نے ووٹ نہ دیا تو زندگی اور موت اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تکلیف بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور آسانی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ دینے والا ہے. اگر آپ نے میرے کہنے پہ اپنے بچوں کا مستقبل نہ بیچا تو کوئی قیامت نہیں آپ پہ آئے گی. اور کم و بیش ہمارے پورے ضلع کے ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی اولیاء اللہ موجود ہے، اور ان لوگوں کے لیے چٹ کپڑوں اور نمبرداروں کے علاوہ خریداری کے لیے یہ اولیاء اللہ بھی موجود ہیں. میں موجود ہوں، میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، کسی کا میں نام نہیں لے رہا. بکنے کے لیے ہر کوئی تیار ہے ان کے آگے، کوئی دوستیاں نبھانے کے لیے، کوئی پیسے لے کے. تو آپ لوگ تہیہ کر لیں کہ آئندہ اس بدماشیہ کو جو موجودہ لوگ ہیں اور جنہوں نے ہمیں بار بار دھوکہ دیا ہے، آپ ان کو کک آؤٹ کریں جب یہ دوبارہ آپ کے محلے اور شہر میں داخل نہ ہو سکیں. ان کو مار بگائیں. اور میں ایک اور بات کلیئر کر دوں، میرے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے. میں نے کبھی سیاست میں نہ حصہ لیا ہے نہ لینا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے خود کوئی سیٹ سنبھالنی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ موجودہ یا سابقہ ہمارے غریب خانے پہ آنے کی ان کو اجازت ہی نہیں ہے. ہم ان کی فاتح خانی کے بغیر بھی اللہ نے چاہا تو بخشے جائیں گے. نہ ہم ان کا سلام لیتے ہیں، نہ اپنی خوشی غمی پہ ان کو بلاتے ہیں، نہ ان کی چمچہ گیری کرتے ہیں. تو ہمیں ان سے لوگوں سے کیا لینا دینا، اور ہمارا سیاست سے کیا تعلق؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو ان بدماشوں سے بچائیں. بس اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ.